بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں محرم الحرام کے ان مقدس دنوں میں خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے جس عنوان کا آغاز کیا ہوا ہے وہ یزید کے کردار کے حوالے سے، تاکہ ہمیں واقعہ کربلا کا پس منظر جو ہے اس کو درست طور پر اس کے حوالے سے ہمیں علم ہو سکے.
اور ہم اس پس منظر کو اور بیک گراؤنڈ کو سمجھ سکیں کہ جس کی بنا پہ یہ عظیم سانحہ رونما ہوا، کہ اس کے اصل اسباب جو تھے وہ کیا تھے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک اس حوالے سے چند چیزیں جو ہیں وہ میں نے عرض کی تھی۔ یزید کے کردار کے حوالے سے تاریخ میں کئی چیزیں جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آئی ہیں اور بیان کی گئی ہیں، مگر آج بدایہ والنہایہ کے اندر ایک مختصر سی عبارت ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں یزید کے کردار کے بہت سے پہلوؤں کے حوالے سے مختصر عبارت میں کم و بیش ہر چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، مگر اس کے الگ الگ ریفرنسز جو ہیں مختلف کتب کے پر جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ سیرت نگار یہ فرماتے ہیں، اور البدایہ والنہایہ کی عبارت یہ ہے کہ یزید کا جو کریکٹر تھا، جو کردار تھا، ان یزیدی کانا قد اشتہر بالمعازفہ وشرب الخمر والغناء والصید۔ ایک چیز جو ہے وہ اس میں کہی گئی کہ یزید ان باتوں میں مشہور تھا۔ قد اشتہر مفہوم کیا کہ وہ ان باتوں میں مشہور تھا، یہ کیا ان باتوں میں مشہور تھا، پاپولر تھا، اس کی شہرت اس طرح کی تھی کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے۔ کن باتوں میں مشہور تھا؟ بالمعازفہ، وہ گانے بجانے میں، سرود و نغمہ میں مشہور تھا، کہ اس کو گانے بجانے کا بڑا شوق ہے، یہ اس کا کردار تھا۔ دوسرا فرماتے ہیں شرب الخمر، اور وہ بدبخت جو ہے وہ شراب نوشی میں بھی مشہور تھا، شراب نوشی میں بھی مشہور تھا۔ بالغناء، اور غنا میں، رقص و سرود میں، گانا سننے میں، گانے کی محفلیں برپا کرنے میں، ان باتوں میں مشہور تھا۔ بس سعید، اور سیر و شکار کا شوقین تھا، اور شکار وغیرہ کرنے کا شوقین آدمی تھا۔ وَاتَّخَاذِ الْغِلْمَانَ بَالْقِيَانَ بَالْكَلَابِ، اور کہتے ہیں کہ وہ جمع رکھتا تھا اپنے ارد گرد کن چیزوں کو یا کن لوگوں کو؟ اتخاذ الغلمان والقیان والکلاب، کہ وہ اپنے ارد گرد جمع رکھتا تھا نو عمر لڑکوں کو، نو عمر لڑکوں کو، بالقیانہ، اور جمع رکھتا تھا اپنے ارد گرد نو عمر لڑکیوں کو، ینگ لڑکیوں اور لڑکوں کو اپنے ارد گرد جمع رکھتا تھا۔ بالکلاب، اور کتوں کا بڑا شوقین تھا، کتوں کو اپنے ارد گرد جمع رکھتا تھا۔ یہ اس کا کریکٹر تھا جو کہ تاریخ نے واضح کیا۔ فقہی مسئلے کے طور پر اس بات کو ضرور جو ہے وہ سرد سمجھیے کہ جو نو عمر لڑکے ہیں، اس سے مراد وہ لڑکا جو بلوغت کے قریب ہوتا ہے، وہ لڑکا جو بلوغت کے قریب ہوتا ہے۔ اگر لڑکا حسین و جمیل ہو
اور اس کی طرف دیکھنے سے فتنے کا خدشہ ہو تو وہ لڑکا جو بلوغت کے قریب ہو اس کی طرف دیکھنا بھی غیر محرم عورت کے دیکھنے کے حکم میں ہوتا ہے، کیونکہ اس دور میں جو لڑکا بچہ بالغ ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات ان بچوں کا جو حسن و جمال ہے وہ بندے کو فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس عبارت میں اگر آپ سمجھیں تو بہت کچھ جو ہے وہ سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ وہ کیا کرتا تھا، وہ اتخاذ الغلمانہ، وہ اپنے ارد گرد جمع رکھتا تھا نوعمر لڑکوں کو، بلقیانہ، اور جمع رکھتا تھا ارد گرد دوشیزاؤں کو جو نوعمر بالغ لڑکیاں ہوتی تھیں نوجوان، ان کو اپنے ارد گرد جمع رکھتا تھا۔ بل کلاب اور کتوں کا بڑا شوقین تھا، کتے بھی ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتا تھا۔ اگلی چیز بل نطاح بین الکباشا والدبابا والقردہ، اور فرماتے ہیں کہ من نطاح، اور وہ میچ کروایا کرتا تھا، وہ لڑایا کرتا تھا بین الکباشا، جو سینگ والے بکرے ہوتے ہیں ان کو آپس میں لڑایا کرتا تھا، سینگ والے بکروں کو، والدباب، اور سینگ والے جو بیل ہوتے ہیں ان کے میچ کروایا کرتا تھا، ان کو لڑوایا کرتا تھا، والقردہ، اور اسی طرح بندر جو ہیں بندروں کو بھی وہ لڑایا کرتا تھا۔ یہ اس کے کریکٹر تھے، اور وہ عالمی اسلام کا حکمران بن بیٹھا تھا۔ وَمَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا يُصْبِحُ فِيهِ مَخْمُورًا، اور سیرت نگار یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا يُصْبِحُ فِيهِ مَخْمُورًا، وہ ہر روز کم و بیش صبح جب اٹھتا تھا تو شراب کے نشے میں دھت ہوتا تھا۔ وَمَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا يُصْبِحُ فِيهِ مَخْمُورًا، اکثر جو ہے وہ شراب کے نشے میں دھت اٹھتا تھا۔ وَكَانَ يَشُدُّ الْقِرْدَ عَلَى فَرْسٍ مَسْرَجَةٍ بِحَبَالٍ وَيَسُوقُ، وہ اس طرح کرتا تھا کہ جو زین کسے ہوئے گھوڑے ہوتے ہیں، گھوڑے، اس بندر کو بندر بڑے پسند ہیں، زین کسے ہوئے جو گھوڑے ہیں ان کے اوپر بندروں کو رسی سے باندھ دیتا تھا، وَيَسُوقُ، اور انہیں بازاروں میں گھماتا پھراتا تھا۔ وَيَلْبَسُ الْقِرْدَ قِلَاسُ الذَّهَبِ وَكَذَلِكَ الْغِلْمَانُ، اور کیا کرتا تھا، اور وہ بندروں کو اور نو عمر لڑکوں کو، بندروں کو اور نو عمر لڑکوں کو سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا۔ اتنا فضول خرچ تھا شاہی خزانے سے کہ نو عمر لڑکوں کو اور بندروں کو ان کے سروں کے اوپر سونے کی ٹوپیاں پہناتا۔ وَقَانَ يَسَابِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کے درمیان گھوڑ دوڑ کے مقابلے اکثر کرواتا تھا۔ وَقَانَ إِذَا مَاتَ الْقِرْدُ حُزِنَ عَلَيْهِ، اور جب اس کے بندروں میں سے کوئی بندر مر جاتا تو اس مرے ہوئے بندر کا سوگ بھی منایا کرتا۔ یہ اس کے کریکٹر کا، یہ اس کے کردار کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں دستیاب ہے۔ اور وہ حکمران اس تخت پہ جا بیٹھا تھا جو تخت وراثت تھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی، وہ وراثت تھی سیدنا عمر فاروق کی، وہ وراثت تھی سیدنا عثمان غنی کی، وہ وراثت تھی سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی۔
خلفائے راشدین جو ہیں وہ آئیڈیل حکمران تاریخ اسلام کے تھے، اور اس دور میں جب کہ کئی صحابہ کرام جو تھے وہ بھی ابھی زندہ اور موجود تھے، پھر نواسے رسول جگر گوش مقبول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موجود تھے۔ یہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے مختصراً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کی بیعت جو ہے وہ کیوں نہیں فرمائی۔ اور خالی اتنا کافی نہیں ہے، کسی بھی مسلمان ملک میں جب ہم اس دور میں اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں تو ہمیں آج بھی حکمرانوں میں یہ دیکھنا ہے، یہ یزید کے مشہور اوصاف تو یہ ہیں جو میں نے آپ کو عرض کر دی کہ وہ شراب خور تھا، شرابی تھا۔ آگے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اتنا بدبخت تھا کہ سوتیلی ماں سے نکاح تک کر لیتا تھا، اتنا بد کردار تھا، سوتیلی بہنوں سے ہم بس بھی کرتا تھا۔ یزید کے دور میں 3 واقعات ایسے ہیں کہ جو اس کے ماتھے پر کلنگ کا وہ ٹیکا ہے، اور وہ اتنے اس کی تاریخ کا سیاہ باب ہے کہ جو ہمیشہ عالمی اسلام میں جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا۔ ایک تو یہ واقعہ کربلا ہے، اور دوسرا وہ واقعہ ہے کہ جس واقعہ میں یزید نے مدینہ منورہ پر اپنی فوجوں کے ذریعے حملہ کروا دیا، اور تیسرا کے ذمے میں یہ بھی بدبختی ہے کہ اس نے مکہ معظمہ پر بھی حملہ کروایا۔ وہ وفد جو تھا، یہ واقعہ کربلا کے بعد کی یہ بات ہے، واقعہ کربلا کے بعد اس نے تو صاحب ظاہر ہے جب بھی حکمران اس طرح کا سٹیپ اٹھاتا ہے، یا جو اس نے اٹھایا تھا سٹیپ حکمران ہونے کے طور پر، اس نے جو یہ سٹیپ اٹھایا کہ معاذ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے سارے رفقائے کاس میں جو ہے وہ کربلا کے میدان میں شہید کروا دیا، تو اسی لیے نا تاکہ اس کا اقتدار اور مستحکم ہو جائے اور مضبوط ہو جائے، اس کے خلاف حق کی آواز اٹھانے والا کوئی نہ رہے، اور لوگ جو ہے وہ دہشت زدہ ہو جائیں، لوگ خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ بندہ جو ہے جس نے نواسے رسول کو بھی نہیں چھوڑا، یہ ہمیں کیا چھوڑے گا۔ اس کا تو یہ خیال تھا، مگر خون حسین نے لوگوں میں اور رنگ بھر دیا تھا۔ اب جیسے جیسے واقعہ کربلا کی خبر جہاں جہاں پہنچتی جاتی تھی، یزید کے حوالے سے ویسے ویسے مسلمانوں کے دل میں مزید نفرت بڑھ گئی تھی یزید کے حوالے سے۔ اب جگہ جگہ پہ لوگ خون حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کا مطالبہ کرنے لگ گئے تھے۔ اب جہاں جہاں وہ خبر پہنچی، وہاں وہاں یہ کرب اور دکھ اور افسوس جو تھا عالمی اسلام میں بیدار ہوا، اور بجائے اس کے کہ لوگ یزید کے ساتھ محبت تو دور کی بات ہے، یزید سے ڈرتے یا اس سے دب کے رہتے، یا اس واقعہ کا لوگوں کے ذہن پہ یہ امپیکٹ ہوتا کہ یزید بڑا کرو فر والا، جاہو جلال والا، بڑا ظالم حکمران ہے، تو ہم چپ کر جائیں، عالمی اسلام کے کونے کونے سے یزید کے خلاف آوازیں اٹھنے لگ گئی تھی۔ انہی آوازوں کو دبانے کے لیے جو گورنر مدینہ تھا اس دور میں، اس نے مدینہ منورہ کے صحابہ اور تابعین کا ایک وفد جو تھا وہ یزید کی خدمت میں دمشق میں بھیجا، اس خیال سے کہ یہ شہر کے معتبر لوگ یہ وہاں پہ جائیں گے، دمشق میں یزید کے ساتھ بات چیت کریں گے، یا یزید ان کو نوازے گا، ان کے ساتھ نرمی کرے گا، تو یہ واپس آ کے شہر کے لوگوں کو سمجھائے بجھائیں گے، اور یزید کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ مدینہ منورہ کے کئی لوگوں کا ایک گروہ جو تھا، گورنر مدینہ نے جس دور میں تھا، وہ یزید کی خدمت میں روانہ کیا دمشق میں، سیریا میں۔ وہ وفد واپس آیا، جب وہ وفد واپس آیا تو اس وفد میں سے کسی بندے نے بھی آ کر یزید کے حق میں کوئی بیان نہیں دیا، حالانکہ تاریخ وہاں پڑھی یزید نے ان کی بڑی خدمت کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وفد کے سربراہ تھے، اس وفد کے سربراہ تھے۔
اس نے حضرت عبداللہ بن حنظلہ کو 1 لاکھ درہم ان کی خدمت بھی کی، 1 لاکھ درہم ان کی خدمت بھی کی۔ دیگر جو ساتھ آپ کے لوگ گئے تھے ان کی اس نے بڑی بڑی خدمت کی، تاکہ اس کی میری خدمت جو ہے وہ قبول کرنے کی وجہ سے میرے حق میں جا کے اچھے بیان دے۔ اب وہ لوگ چند دن دمشق میں ٹھہرے، جب وہ واپس آئے مدینہ طیبہ میں تو لوگوں نے پوچھا بھئی آپ نے یزید کو کیسے پایا؟ انہوں نے وہ بیان دیا جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا۔ انہوں نے کہا ہم نے یزید کو ایسے دیکھا ہے کہ شرابیں پیتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں سے بھی وہ نکاح کرنے سے باز نہیں آتا۔ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ جو کچھ اس کی حکومت میں وہاں پہ دیکھا تو اس کا سارا کریکٹر آگے مدینہ طیبہ کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ لوگوں میں صادر مزید نفرت ابھری، حتیٰ کہ سارے اہل مدینہ اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ہم یزید کی بیعت کو اپنے گلے سے اتار دیتے۔ مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے پاس سارے لوگ اہل مدینہ جمع ہو گئے، اور اہل مدینہ نے جمع ہو کر باجماعت طور پر یزید کو امیر ماننے سے انکار کر دیا۔ تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ بعض اہل مدینہ جو ہیں وہ جب سارے لوگ جمع ہوئے، پہلے ہی غم حسین میں لوگ مبتلا تھے۔ یہ واقعہ ہے ذی الحجہ ہجری 63 کا، واقعہ کربلا ہوا محرم ہجری 61 میں، یعنی وہ ہجری 61 میں ہوا، یہ واقعہ ہجری 63 میں ہوا، اس کے کم و بیش 2 سال کے بعد۔ مدینہ منورہ کے لوگ تو پہلے غصے میں بھرے بیٹھے تھے، جب اس کے لوز کریکٹر کی خبریں سنی لوگ سارے جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا اتنا بدبخت اور اتنا بد کردار بندہ ہمارے اوپر حکمران ہو گیا ہے، ہم اس کی بیعت کو اپنی گردن سے اتارتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک شخص تھے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے سر سے دستار اتاری اور فرمایا جیسے میں اپنی دستار اتار رہا ہوں ایسے ہی میں اپنے وجود سے یزید کی بیعت کو بھی اتار رہا ہوں۔ کچھ لوگ تھے انہوں نے پاؤں سے جوتے اتار دیے مسجد شریف کے پاس، انہوں نے کہا جیسے ہم پاؤں سے جوتی اتار رہے ہیں ایسے ہی ہم یزید کی بیعت کو بھی اتار رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اہل مدینہ کی پگڑیوں، دستاروں اور جوتوں کا ایک ڈھیر جو تھا وہ مسجد شریف کے پاس لگ گیا۔ سارے اہل مدینہ نے جمع ہو کے یزید کی بیعت کو جو تھا وہ توڑ دیا، اور یزید کے جو گورنر اور بنو امیہ کے جتنے لوگ تھے ان سب کا انہوں نے محاصرہ کر لیا، ان سب کا انہوں نے محاصرہ کر لیا، اور کم و بیش اس وقت جو گورنرشپ یا اس سے متعلقہ 1000 کے قریب افراد تھے مدینہ طیبہ میں جو بنو امیہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ اہل مدینہ نے اس سب کا گھیراؤ کر لیا، گورنر کو قید کر دیا، اس کے دیگر اعزاء اقرباء یا بنو امیہ کے خاندان کے حمایتی یا سارے لوگ جو تھے ان کو مروان بن حکم کے گھر انہوں نے قید کر دیا اور ان کا محاصرہ کر دیا اور یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ اس موقع پر ایک واقعہ جو ہے وہ میں ضمن عرض کر دوں، مجھے یاد آ گیا۔ جب مدینہ منورہ میں حالات خراب ہوئے نا تو یہ جو مروان ہے، مروان نامی آدمی، مروان بن حکم، یہ جو تھا اس نے جب دیکھا حالات خراب ہیں، سارے اہل مدینہ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی اپنے بیوی بچوں کو کہاں پہ چھپائے، اپنے بیوی بچوں کو کہاں پہ چھپائے۔ بھائی حالات یکدم خراب ہو گئے، لوگ یزید کے جبر اور ظلم اور بد کرداری کے خلاف لوگ مدینہ منورہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، گورنر کو قید کر لیا، جتنے حمایتی تھے ان سب کی طرف لوگوں نے منہ کر دیا۔ اب مروان بڑا پریشان تھا، اور آپ کو پتہ مروان بندہ کون ہے؟ جب یزید نے پہلا خط لکھا تھا حکمران بننے کے بعد، جب یزید نے اس وقت کے گورنر مدینہ کو پہلا خط لکھا کہ میری بیعت لو جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں پھینکی۔ اس نے خط لکھا کہ ان لوگوں سے بیعت لو، اگر بیعت کا نہ مانیں تو ان کو اوپر سختی کرو۔ وہ پہلا موقع جب گورنر مدینہ کو خط ملا تھا یزید کا، یزید کی حکومت میں آنے کے بعد، اور پہلی مرتبہ جب گورنر مدینہ نے سیدنا نواس رسول
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا وہ خط سنانے کے لیے اور دکھانے کے لیے. اس موقع پر گورنر مدینہ کے پاس جس کا نام ولید تھا، ولید بن عتبہ، وہ یا تو اس میٹنگ میں حضرت امام حسین تھے کہ جن کو آدھی رات کو بلایا گیا، یا اس میں گورنر مدینہ تھا، گورنر مدینہ ولید بن عتبہ تھا، اور تیسرا بندہ یہ ہے یہ مروان، یہ اس میٹنگ کے اندر شامل تھا. یہ 3 بندے تھے. آدھی رات میں انہوں نے امام حسین کو بلایا، کیونکہ گورنر تھا، بلا سکتا تھا، اختیار والا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس میٹنگ میں گئے ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میٹنگ میں 3 بندے تھے، یا گورنر مدینہ ولید بن عتبہ، دوسرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ گورنر مدینہ کے مشیر کے طور پر مروان بن حکم جو تھا، یہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. ولید نے کہا کہ یہ خط جو ہے یہ یزید کی طرف سے آیا ہے، آپ اس خط کو خود پڑھ لیجیے. کہ یزید نے یہ کہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری بیعت لو، اگر وہ میری بیعت نہ کرے تو ان پر سختی کرو، حتیٰ کہ وہ میری بیعت کر جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو پہلا جواب ارشاد فرمایا، میں گورنر مدینہ ہوں. آپ نے فرمایا بھائی اگر ابھی تم نے شہر مدینہ کے جو دیگر لوگ ہیں مدینہ منورہ کے، ان سے ابھی تم نے یزید کی بیعت نہیں دی، ابھی تم نے ان سے یزید کی بیعت نہیں دی، مجھے تم نے آدھی رات کو جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں طلب کر لیا ہے، کل پرسوں جب تم سارے اہل مدینہ سے مسجد نبوی میں بیعت لو گے پھر ہم بھی اپنا معاملہ دیکھیں گے. اس طرح چھپ چھپا کے میرا بیعت کرنا یہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں آدھی رات کو چھپ چھپا کے بیعت کر دوں. تمہارا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ میں سریعام بیعت کروں بالفرض، اگر میں کروں تو پھر تمہاری گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا، سارے اہل مدینہ سے بیعت لے لو، پھر ہم بھی اپنا معاملہ دیکھیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں. آمین کا کر دیا. ولید بن عتبہ جو تھا وہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کا بڑا ادب کرنے والا تھا. بے شک اس وقت وہ گورنر انہی کی طرف سے تھا. وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کو مان گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم صبح اعلان کریں گے کہ یزید جو ہے وہ امیر بن گیا ہے تو ہم اس کی بیعت لیتے ہیں، باقی معاملہ پھر بعد میں دیکھا جائے گا. یہ مروان بن حکم اس وقت پاس بیٹھا ہوا تھا. اس نے گورنر مدینہ کو مشورہ دیا. اس نے کہا کہ اے گورنر مدینہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اس جگہ سے باہر نکلنے نہ دو، ان کو بیعت پر مجبور کرو. یہ مروان کے الفاظ ہیں. اس نے کہا گورنر کو ان کو بیعت پر مجبور کرو، اگر یہ مجبور نہ ہوں یعنی اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کا ابھی سار اتار دو. امام حسین کے سامنے وہ کہہ رہا تھا ابھی ان کا سار اتار دو. کیوں؟ اگر یہ یہاں سے باہر نکل گئے تو کہتے مجھے امید نہیں تھی یہ کبھی تمہارے ہاتھ بھی آئے. ان کو روکو، سختی کرو. اگر بیعت کا مان جاتے تو ٹھیک ہے، اگر بیعت کا نہیں مانتے تو ابھی حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاذ اللہ سر قلم کر کے رکھ دو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے مروان کو فرمایا، آپ نے فرمایا بدبخت، کیا تو اور ولید میرا سر اتارے گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. امام حسین جب غصے کے ساتھ بولے تو پھر یہ خاموش ہوا اور امام پاک اس میں ہوتے سے اسی طرح اٹھ کے تو اپنے گھر مبارک میں واپس آ گئے. یہ وہ مروان تھا جس نے یزید کا پہلا خط جب آیا تو گورنر مدینہ کو اس وقت اس بدبخت نے یہ مشورہ دیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے، یا اس سے بیعت لی جائے یا معاذ کو اسی مقام پر شہید کر دیا جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں پھر حالات بدلے، پھر حالات میں پلٹا کھایا. پھر 2 سال ہی گزرے تھے کہ اہل مدینہ سارے کے سارے یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے یزید کی بیعت ختم کر دی، بیعت ختم کر دی. گورنر مدینہ کو انہوں نے قید کر دیا. سارے بنی امیہ کا انہوں نے محاصرہ کر دیا. اس وقت اب مروان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے اہل خانہ کو کہاں پہ چھپائے. اس وقت اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ اپنی بیوی اور بچوں کو کہاں پہ چھپائے کہ پورے مدینہ میں انہیں پناہ دینے والا کوئی نہیں، پورے مدینہ میں انہیں کھانا دینے والا کوئی نہیں، پورے مدینہ میں ان کے پاس رات گزارنے کے لیے جگہ میسر نہیں تھی. اس وقت اگر مروان کو سارے مدینہ میں کسی کا خیال آیا کہ جو اس کے بیوی بچوں کو امانتاً رکھ
سکتا ہے، لباس دے سکتا ہے، اخلاق پیار محبت کے ساتھ اپنی چھت کے نیچے جگہ دے سکتا ہے، تو وہ خالی حسین کا بیٹا امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین کو پیغام بھیجا، کہتے میرے پاس کوئی جگہ نہیں رہ گئی، آپ میرے بیوی بچوں کو رکھ دیں، ابتلا اور آزمائش کا وقت ہے۔ امام زین العابدین کو کیا اس بات کا پتہ نہ ہوگا؟ پر وہ کردار یزیدیوں کا تھا، یہ کردار آل رسول کا تھا۔ وہ کردار مروانیوں کا تھا، یہ کردار رسول اللہ کی اولاد کا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب سارے اہل مدینہ نے بغاوت کر دی اور اس کے خلاف خروج کر دیا، یزید کی بیعت کو توڑ دیا، اس وقت اس مروان کی بیوی اور بچے حضرت امام زین العابدین کے گھر رہے تھے۔ آپ نے پناہ دے دی، آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری بیوی اور بچوں کو پناہ دیتے ہیں۔ یہ کردار آل رسول کا تھا اور وہ کردار یزیدیوں کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہمیں محبت آل رسول میں زندہ رکھے اور محبت و ادب احترام اہل بیت اور صحابہ کرام مولا موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔